Bismillahirrahmanirrahim آج ہمارا دوسرا سبق ہے جس میں ہم فصاحت کلمہ پڑھیں گے۔ فصاحت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ فصاحت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو فصاحت کا مطلب ہوتا ہے بے عیب ہونا۔ اگر کلمہ بے عیب ہو تو فصاحت کلمہ، اور اگر کلام بے عیب ہو تو فصاحت کلام، اور اگر بے عیب کلام بولنے والا کوئی انسان ہو تو اس کو فصاحت متکلم کہتے ہیں۔ انسان جو بولنے والا ہے تو وہ بے عیب کلام کر رہا ہے، اسی کو فصاحت متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں اس کی آپ کو مثال پہلے دے دوں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو ان میں سے ہر کلمہ، جیسے الحمد یہ بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو یہ ایک فصیح کلمہ ہے۔ للہ بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، فصیح کلمہ ہے۔ رب بھی فصیح کلمہ ہے کیونکہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ عیب کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تین ہیں جی، تنافر حروف، مخالفت قیاس، غرابت۔ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، پہلے آپ اس کو اجمالاً مختصراً سمجھ لیں۔ تو عالمین بھی فصیح کلمہ ہے کیونکہ یہ بھی تین عیبوں سے پاک ہیں۔ تو دیکھیں جی، ہر لفظ، ہر کلمہ عیب سے، تینوں عیب سے پاک ہے، تو یہ فصاحت کلمہ ہے۔ اور یہ جو پورا کلام ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پورا کلام یہ فصیح کلام ہے۔ اور یہ فصیح کلام بولنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فصیح متکلم ہے، یعنی بولنے والا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کے ہر لفظ ہیں وہ فصیح کلمات ہیں، اور آپ کی احادیث فصیح کلام ہیں، اور آپ کی ذات فصیح متکلم ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، فصیح کلمہ، فصیح کلام، فصیح متکلم۔ تو فصاحت کی یہ تین قسمیں ہیں، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام، فصاحت متکلم۔ دیکھیں فصاحت اور فصیح، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے علم اور عالم، ان دونوں میں فرق ہے۔ علم الگ چیز ہے، تو جس شخص کے اندر، جس ذات کے اندر علم ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کو عالم کہتے ہیں، اور جاننے کو علم کہتے ہیں۔ اسی طرح بے عیب ہونا یہ فصاحت ہے، اور اگر کلمہ میں کوئی عیب نہ ہو تو اس کو فصیح کہتے ہیں، فصیح کلمہ۔ کلام میں عیب نہ ہو تو فصیح کلام، اور متکلم بے عیب گفتگو کرے تو فصیح متکلم۔ اب یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب چلتے ہیں فصاحت کلمہ۔ وہ عیب کتنے ہیں جی؟ وہ تین عیب ہیں، تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت۔ تو فصاحت کلمہ کی تعریف یہ ہو گئی کہ کلمہ کا ان تین عیبوں سے پاک ہونا، یعنی خالی ہونا، تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہونا۔ اب تنافر حروف کیا ہے، مخالفت قیاس کیا ہے، غرابت کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تنافر حروف کا مطلب ہوتا ہے تلفظ کا دشوار ہونا، یعنی کوئی ایسا لفظ ہو جس کا تلفظ دشوار ہو، زبان پر لانا مشکل ہو، تو اس کو تنافر حروف کہتے ہیں۔ تو یہ جو الغشی ہے، یہ ذرا لفظ اتنا مشکل ہے، اس کو زبان پر لانا عام بندوں کے لیے دشوار ہے، اس لیے اس کو تنافر حروف، اس میں تنافر حروف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں مخالفت قیاس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ میں صرفی قانون کا جاری نہ ہونا۔ تو اگر آپ نے علم صرف پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ صرف کے کچھ قوانین ہیں۔ تو اگر کسی لفظ میں صرفی قانون جاری نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مخالفت قیاس۔ جیسے بوقات ہے، یہ صرفی قانون کے خلاف ہے۔ اب یہ صرفی قانون کے خلاف کیسے ہے؟ کیونکہ یہ جمع ہے بوکن کی، حالانکہ بوکن کی جمع بوقات نہیں آتی، بلکہ بوکن کی جمع آتی ہے ابواق۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے، روح کی جمع آتی ہے ارواح، سوق کی جمع قلت اسواق، نور کی جمع قلت انوار۔ جمع قلت کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 10 چیزوں کے لیے جو لفظ جو جمع بولی جاتی ہے اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ اس کے 6 اوزان بھی ہیں، وہ آپ نے علم صرف کے اندر پڑھے ہوں گے۔ تو مخالفت قیاس کا مطلب ہے کہ کسی کلمہ میں صرفی قانون جاری نہ ہو، حالانکہ اس میں جاری ہونا چاہیے لیکن جاری نہ کیا جائے، تو یہ بھی ایک عیب ہے، اور ایسا کلمہ فصیح نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ عیب والا ہو گیا۔ اوپر آپ نے پڑھا تھا نا اسباب مخلہ بالفصاحت، یہ جو پہلے ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا اس میں اسباب مخلہ بالفصاحت۔ تو بھئی یہ ہیں اسباب مخلہ بالفصاحت، یہ وہ سبب ہیں جو فساد میں خلل ڈالتے ہیں۔ تنافر حروف، مخالفت قیاس، غرابت اور تنافر کلمات، ضعف تالیف اور تاکید، یہ 6 عیب ہیں جو فصاحت میں مخل ہوتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں، اور کلمہ کلام کو فصیح ہونے سے خارج کر دیتے ہیں۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں غرابت۔ غرابت کا مطلب ہوتا ہے کلمہ کے معنی کا ظاہر نہ ہونا، یعنی کلمہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا معنی واضح ہو،
معنی واضح ہو یعنی کہ عام بندوں کے لیے اس کلمہ کو سمجھنا آسان ہو، وہ اس سے واقف ہوں. جیسے تککا ہے، عام عربی جو ہے نا وہ تککا کے معنی سے واقف نہیں ہے، تو ایسے الفاظ کا استعمال بھی نہیں کرنا کہ جس سے عام بندے واقف نہ ہوں. مثال کے طور ہمارے عام لوگوں کے سامنے انگلش کے کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ انگلش کے کلمات سے عام لوگ واقف نہیں ہوتے، ان کے معنی سے واقف نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بس اپنا علمی رعب جھاڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اب بتانا ہوتا ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. لیکن کلم الناس علی قدر قولہم، آپ جس قسم کے لوگوں سے گفتگو کریں، بات کریں تو ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں، اور ان کے ذہن کے مطابق ایسے الفاظ کا چناؤ کریں، استعمال کریں جن کے معنی سے وہ لوگ واقف ہوں. نہ یہ کہ وہ آپ ایسے کسی الفاظ کا استعمال کریں کہ جن کے وہ معنی جانتے ہی نہ ہوں. جیسے عام لوگوں سے آپ انگلش کے وہ الفاظ استعمال کریں جن سے کے معنی سے وہ واقف نہیں ہوتے. ایسے کلام کو عیب والا کلام کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسے کلام کو پڑھے لکھے لوگوں کا کلام اور بولنے والے کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے. لیکن بلاغت کی زبان میں ایسا بندہ جاہل ہے اور سمجھدار نہیں ہے اور عیب والا کلام کر رہا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی فصاحت کلمہ کس کو کہتے ہیں. تو میں مختصراً آپ کو سمجھا دوں کہ کلمہ زبان پر لانا آسان ہو اور صرفی قانون کے خلاف بھی نہ ہو اور اس کا معنی بھی بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، تو وہ فصیح کلمہ ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی عیب ہو تو وہ پھر فصیح کلمہ نہیں ہوگا، اور اگر فصیح کلمہ نہیں ہوگا تو کلام تو کلموں سے مل کر بنتا ہے، تو کلام بھی فصیح نہیں ہوگا. اور جب کلام فصیح نہیں ہوگا تو وہ بلیغ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بلیغ وہی کلام ہوتا ہے جو فصیح ہو. جو فصیح نہیں ہے وہ بلیغ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں بلاغت کے لیے ضروری ہے کہ آپ فصاحت کو سمجھیں، فصیح کلمہ کو سمجھیں، فصیح کلام کو سمجھیں، اور یہ ساری اسباب مخلہ بالفصاحت کو سمجھیں. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل فصاحت کلام کی تفصیل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.